السلام علیکم جی. السلام علیکم. میں ظفر اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفیات. زیفیات میں آپ ولاگنگ بھی دیکھتے ہیں اور پوڈ کاسٹنگ بھی دیکھتے ہیں. زیادہ تر آج کل آپ پوڈ کاسٹنگ ہی دیکھ رہے ہوں گے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے پیک اپ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, تو اصل میں پیک اپ میں نے اس لیے کیا, میں کچھ دیر کے لیے پوڈ کاسٹنگ کو چھوڑ نہیں رہا, صرف پوسٹ پون کر رہا ہوں. 2 ماہ ہے میرے پاس. 2 ماہ کے اندر مجھے ایگزامز ہیں اور کچھ مصروفیات ہیں, اس کو دیکھنے. اس کے بعد میں پوڈ کاسٹنگ کی طرف دوبارہ آؤں گا, لیکن تب تک پچھلی پوڈ کاسٹنگ سرگودا والی بھی پڑھی ہوئی ہے. لاہور واپس آنے کے بعد بھی میری کچھ پوڈ کاسٹنگز تھی, وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں. تو وہ ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے. 2 مہینے تک آپ کو وہی دیکھنے کو ملیں گے. اس کے بعد فردر مور نومبر سے پہلے میں کچھ پوڈ کاسٹنگز اور کروں گا, اور پھر نومبر میں پھر گیپ آئے گا, اور اس کے بعد جنوری میں دوبارہ سے بلکہ باقاعدہ اور اچھے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ابھی الحمدللہ شکر ہے کہ کچھ کام ایسے تھے جو کہ کمپلیٹ ہے. آج کوئی کام نہیں تھا, تو سوچا آپ کو آرام سے بیٹھ کے سٹوری سناتا ہوں آج کے ولاگ کی. اور آج کا ولاگ بیسیکلی یہ سیونیئر دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے متعلق ہے. جی ہاں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے پچھلے دنوں ایک کال آتی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے کچھ پوڈ کاسٹرز کو اپروچ کیا گیا ہے, اور ان کو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آئیں اور اپنے ایز اے پوڈ کاسٹر ایکسپیرینسز شیئر کریں, جرنی شیئر کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کیسے ہیں منگیتر ہیں, آپ کو آئیڈیا زیادہ ہے. ہاں میں منگیتر ہوں. مجھے لگتا ہے میں پوڈ کاسٹر ہوں, لیکن میں تو منگیتر بھی ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے انویٹیشن آیا, اور میں گیا, اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن, وی hereby present this certificate to Mr. حذیفہ اشرف آسمی. Heartful thanks for your captivating story in 5 minutes of storytelling session with podcasters. تو میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. مجھے وہاں پر اپنی جرنی شیئر کرنے کا موقع ملا, اور وہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا. جو وہاں پر پوڈ کاسٹرز آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اپنی جرنی شیئر کی, اپنے اسٹرگل بتائی, ان کو جو چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں وہ بتائے. ایز اے پوڈ کاسٹر کس طرح سے لرننگ کرتے ہیں, کس طرح سے اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں, کس طرح سے آڈینس کو گریب کرتے ہیں, وہ سب کچھ سیکھا. بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں خود بھی وہ چیزیں اپلائی کروں گا. جا کر دیکھیے, میں آپ کے ساتھ کچھ پارٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ کو یہ جو اوریجنلی ویڈیو ہے وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پر بھی مل جائے گی, یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گی. اور ہاں, اگر آپ باقی پوڈ کاسٹرز کی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر اپلوڈ ہوگی, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو جائیے اور ویڈیو دیکھیے. لیکن ایک منٹ, میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہوں گا علی عباس صاحب کا. انہوں نے مجھے انویٹیشن دیا, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے ان کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی تو یہاں پر آ رہا ہوگا آئی لنک, جا کر دیکھ لیجیے گا. اور اسپیشل تھینکس کروں گا میں فلک زاہد صاحبہ کا. یہ میری بہن, میرے ساتھ مختلف کانفرنسز میں بھی ہوتی ہیں, ادبی پروگرامز میں بھی ہوتی ہیں. اور دانیال کا, ویسے تو یہ ادبی پروگرامز میں نہیں میرے ساتھ ہوتا, لیکن کبھی کبھار ضرور چلا جاتا ہے, تو اس کا دل تھا. یہ دونوں چاہتے تھے کہ میری اس اسپیچ کو سنیں اور مجھے اپریشیٹ کریں. تو تھینک یو فار کمنگ اینڈ اپریسیشن. اب آپ جا کے سن سکتے ہیں. فاؤنڈیشن اور آپ کا پوری ٹیم کا I am standing over here in front of huge community of podcasters and viewers. As a podcaster میں نے کیا سیکھا اور یہ کس طرح چل رہا ہے اور اس جانے کیوں آیا, کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر کمپلیٹ کر سکوں. پہلے بتاتا ہوں کہ پوڈ کاسٹنگ کی جانب آنے کا مقصد کیا تھا. میں 2011 سے ڈبیٹنگ کر رہا ہوں, اور اس کے باوجود میں کہیں پر جاتا تھا, میرے ساتھ میں کہیں پر بھی جاتا تھا تو اسپیچ کرنی پڑ جاتی تھی. تو میں کہتا تھا کہ کانفیڈنس کہاں گیا, اور یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں ایسے ہو جاتا ہے. تو اقبال مجھے پھر اس جانب لے کر آئے. میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ علامہ اقبال میرے خواب میں آئے, مجھے کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ پوڈ کاسٹنگ.
تو اقبال کے اشعار کو جب سمجھا باشعور ہو کر، پھر سمجھ لگی کہ ہم نے اقبال کے اشعار کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، آیا کیا کرنے. تو خودی کے پیغام کو اقبال ایسے کہتے رہے ہیں، خودی کو کر نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے گی رضا کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ غافل نہ ہو خودی سے اگر اپنی پاسبانی. تو جب یہ معاملہ طے پائے تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا. پھر مجھے یہ ریلائز ہوا کہ میں انٹروورٹ ہوں، مجھے انٹروورٹ سے ایکسٹروورٹ جانا تھا. پھر میرا تعلق جو ہے وہ شعبہ قانون سے ہے. مجھے پھر یہ ریلائز ہوا کہ مجھے اچھا قانون دان بننا ہے، اچھا وکیل بننے کے لیے میں پوڈ کاسٹنگ کی طرف آ گیا. تو مجھے اس سے بہتر کوئی حل مل نہیں رہا تھا، کیونکہ لوگوں سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے ایک اچھے وکیل کے لیے، اور معاشرے پر اس کی اچھی نظر ہوتی ہے، سوشل ایشوز پر بات کرتا ہے، کرنٹ افیئرس پر بات کرتا ہے. تو جب اس جانب آیا تو میں نے اپنی اندر ایک وہ چیز دیکھی، گرومنگ کی طرف آیا، سیکھنے کی طرف آ گیا. تو ہم لوگ نوجوان ہیں، نوجوان اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کئی مختلف ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف کنٹینٹ بنا کر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑی غلط جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ اپنائی جائے. پھر ایکسپلورنگ کی طرف آ گیا. میں نے یہ جانچنا شروع کر دیا کہ ایکسپلوریشن کس طرح سے کی جاتی ہے. میں نے مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھا، یہ بادشاہ بائن کو دیکھا، اور مختلف لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایکسپلوریشن کس طرح سے کرتے ہیں. وہ ایکسپلوریشن کرتے ہیں ٹریولنگ سے. تو میں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. ہاں، میں اپنے اسٹوڈیو میں لوگوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان سے سیکھتا ہوں. ہر گیسٹ مجھے کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہا ہے، میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہوں. اور اس سے پہلے جو میری ریسرچنگ ہے، جو میرا کام ہے، جو میری ٹیم کا کام ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کام چل نکلا. ریسنٹلی میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. میں نے ٹریولنگ کی بات کی تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس سے کیا ہی سیکھوں گا اتنا زیادہ. تو پھر میں نے گھر سے نکلنا شروع کر دیا. میں نے ریسنٹلی سرگودا گیا، ادھر کے معروف شخصیات کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کرنی ہے. تو پھر وینیو کا سر ایشو آ گیا. تو میں نے آرٹس کونسل کو ایک ریفرنس کے تھرو ان کو میں نے ایک لکھا لیٹر کہ سر میں پوڈ کاسٹر ہوں. اور مجھے پہلے یہ لگا تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ پوڈ کاسٹر ہوتا ہے، لیکن سونے میں سہاگا ہم کو کل ہی پتا چلا، مجھے بتایا. اچھا. تو وہ جب وہ معاملہ طے پا آگے انہوں نے بالکل پازیٹیو رسپانس دیا. تو وہ 2 سے 3 دن مجھے 10 پوڈ کاسٹنگ کرنی تھی. تو آپ بلیو کیجیے سر کہ میں اگر کئی کتابیں پڑھتا کئی ماہ لگا کر، تو وہ 3 دن اس کئی ماہ پر بھاری تھے. یعنی کہ میں نے ہر الگ الگ شعبہ اعجاز سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ بیٹھ گفتگو کی، اس سے سیکھا. میں لوگوں کی بات بعد میں کرتا ہوں، میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ جب میں خود اچھا نہیں بن پاؤں گا، اچھا بول نہیں پاؤں گا، میں لوگوں تک کیا ڈلیور کر پاؤں گا. تو وہ جب وہ چیز ایکسپلوریشن کی طرف چلی گئی، وہ چیز گرومنگ کی طرف چلی گئی، تو وہ پھر میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں، تو وہ ایک نئی چیز آتی ہے سامنے. تو میں لاسٹ بالکل چاہتا ہوں اس جانب کہ ابھی میرا کوشش ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں سے سیکھتا ہوں. تو یہ جس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ چیز میں بالکل بھی چھوڑ نہیں کروں گا میں کہ مجھے کیا چیزیں فیس کرنے کو ملی. ہر پوڈ کاسٹرز کو ملتی ہیں، ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی نظر، کیونکہ ان کی نظر جو ہوتی ہے نا معاشرے میں، وہ بڑی دور رس ہوتی ہے. یہ بڑے قریب سے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو بات کرنی ہوتی ہے. یہ لوگوں تک پیغام پہنچانا جانتے ہیں. یہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس تک جو ہے نا وہ اپنی رسائی رکھتے ہیں اور اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو میں ایک نظر ان سب کی نظر کرتے ہوئے، آپ سب کی نظر کرتے ہوئے، جو بھی ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو میرے والد صاحب کی نظم ہے، زمانہ طالب علمی سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کی نظر کی جائے کہ میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم اور تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دستے ہتھکارا کے بغیر. ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. اے میری دلہن آزادی افکار و شوق، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوکے نیزہ سے تیرا گھونگھٹ اٹھاتا، لیکن اپنے ہونٹوں پہ جمی گرد سے تیری پلکوں کو سنواروں. لیکن میرے افعال میں قوال کی تصدیق نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت
میرے ہاتھوں پگھل جائیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پرندہ باد. لیکن یہاں پر یہ چیز ختم نہیں ہوتی. انسان کو اپنی چیزوں سے سیکھنا چاہیے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں جس سے آپ کو رغبت مل سکے, ترغیب مل سکے, تو وہ یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے پاس سے گزرا تھا اسی روڈ سے, تو میں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا وہ دیکھا. تو قاسم علی شاہ صاحب کو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. تو میری ایک دل میں نا چھوٹی سی خواہش تھی کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کس دن جاؤں گا. تو 2017 یا 18 میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن گیا, ان سے ملاقات ہوئی, وہ سارا حال احوال میں نے اپنی کتاب سوچ کر سفر میں بھی لکھا, اور اس کے بعد پھر کئی بار گیا. جب میں اس وقت گیا تھا پھر میرے دل میں خواہش آئی کہ میں بھی اس ڈائس پر جا کر کبھی کچھ بولوں, تو وہ آج وہ چیز پوری ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان سے بڑھ کر دیتا ہے, آپ کی خواہشات. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ کنسسٹنسی کتنی ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی خواہشات جائز ہیں کہ ناجائز ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی خواہشات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے. الحمدللہ یہ چیزیں چلتی ہیں. مجھے یہاں سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو اپنی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں, چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز ہیں, ان کو سیٹ کرنا چاہیے. جب وہ ان کو سیٹ کرتا ہے, ان پیرامیٹرز کو سیٹ کرتا ہے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ان کو اچیو کرتا ہے نا, تو اس کو وہ اور موٹیویشن ملتی ہے, اللہ کے اوپر یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ میں نے تو اللہ کریم سے یہ مانگا تھا اور اس نے یہ دیا بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب اور آگے مزید بڑھوں گا اور اللہ سے مانگوں گا تو وہ دے گا. تو اس سے یقین پختہ ہوتا ہے. جب آپ کامیابیاں ملتی ہیں تو آپ کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے, اپنے آپ پر بھی, اپنے اللہ پر بھی. تو ہمیشہ آپ اپنے سکلز کی سنیں, اپنی صلاحیتوں کو بہتر کریں, اپنے آپ کی سنیں, اپنے من کی سنیں, اور اپنی خواہشات کے اوپر کام کیا کیجیے. تو ویسے دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن جب یہ پوری ہوتی ہیں تو آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں. وہ جو دلی مسرت ہوتی ہے وہ ہر کوئی محسوس نہیں کر پاتا. یہ وہی لوگ محسوس کر پاتے ہیں جو کہ دل سے نیت کرتے ہیں اور دل کے اچھے ہوتے ہیں. اپنی صلاحیتوں پر کام کرتے چلے جائیں, آپ بہت کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ. یہ ویسے کوئی موٹیویشنل ویڈیو نہیں تھی, لیکن میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تو لائک, کمنٹ اینڈ سبسکرائب شیئر کر دیجیے گا. اچھا, آخر میں آپ نے سٹارٹ میں یہ دیکھا ہوگا گفٹ ہیمپر, اس کے لیے میں علی عباس صاحب کا اور قاسم علی شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست ایک سیونیئر بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت تحفہ بھی دیا. تھینک یو سو مچ. بیک اپ. جی السلام علیکم. آپ سب کا, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کی